السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، معزز ناظرین۔ آج دوسرا دن ہے رمضان کا، ماشاء اللہ آج دوسرا دن ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آج کے دن جو ہے ہمیں شکر گزاری کے ساتھ اللہ کے اس دوسرے دن کا جو ہے استقبال کرنا ہے، اور اس کے یعنی کیوں ہم اس کا شکر ادا کریں، یہ دن رمضان کا کیوں شکر ادا کریں، اور اس کی ابتدا کیوں اس طرح کریں؟ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک بہترین چیز رکھی ہے اس مہینے میں۔ تو یہ مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ہمیں اللہ نے جو ہمیں دیا ہے، تحفہ دیا ہے، تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین حدیث ہے جو ہمیں اس بات پہ قائل کرتی ہے کہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، خاص طور پر جب رمضان کی ہم ابتدا کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے؟ حدیث ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور امید رکھتا ہے کہ اللہ اس کے جو ہے روزے کو قبول کرے گا، احتساب رکھتا ہے، تو اس کے جو ہے اللہ تعالیٰ پچھلے زندگی کے سارے چھوٹے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے جو حدیث ہے جس کو سمجھنا ہے آج ہم نے، اور اسی سے ہم یہ سمجھیں گے کہ رمضان کو جو ہے ہم اس طرح رمضان کا استقبال کریں جس میں ہم ہمارے جو ہے اللہ سے شکر ادا کرتے رہیں، ہر وقت اللہ کا ہم شکر ادا کریں۔ کہ دیکھیں اس کے اندر کیا کیا خوبیاں آئی ہیں۔ ایک چھوٹی سی حدیث ہے لیکن کتنی بڑی بات اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ سب سے پہلی بات تو ہے اللہ نے ہمیں عزت دی۔ وہ عزت کیا ہے؟ کہ اللہ ہمارا ذکر حدیث میں آ رہا ہے کہ جو میرے بندے ایمان کے ساتھ جو ہے روزہ رکھتے ہیں، تو اس کا ذکر ہمارا ذکر ہو رہا ہے، اور ہماری تعریف ایک خاص صفت کے ساتھ ہو رہی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ یہ بندے ایمان والے ہیں۔ اور دوسری چیز اللہ کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں جو ہے خالص نیت کے ساتھ یہ روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں میرے لیے کہ ایمان کے ساتھ ساتھ میرے پر تو ایمان ہے، کیونکہ میں نے ان کو جو ہے یہ حکم دیا، تو میری اس حکم کو بجا لانے کے لیے ماشاءاللہ یہ روزہ رکھتے ہیں، اس لیے یہ ایمان والے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے اللہ کہتا ہے کہ ان کی خاص صفت یہ ہے کہ یہ روزہ ڈر کے لیے نہیں، مجبوری کے لیے نہیں، خاندان کے روز مرہ کے روایات کے حساب سے نہیں ہے، روز مرہ کی جو ہے رسم و روایات کے حساب سے نہیں ہے، بلکہ یہ اس امید سے، اس احتساب سے جو ہے روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے روزے کو قبول کرے گا اور قیامت کے دن ہمیں معاف کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ اللہ خود بیان کرتا ہے، یہ حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس میں اللہ کا وعدہ ہے ہمارے لیے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے، پہلا پوائنٹ ہمیں یہ حدیث سے سمجھنا ہے کہ اس میں رمضان کے روزوں کا ذکر آیا ہے، اور رمضان کے روزے وہی رکھتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ اور رمضان کے روزے کیوں رکھتے ہیں ایمان والے؟ کیونکہ انہیں امید ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے روزوں کو قبول کرے گا اور ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو اسی لیے دیکھیں رمضان کا ذکر خاص ہے، رمضان کے روزوں کا ذکر خاص ہے۔ یہ جمعرات اور پیر کے روزے نہیں ہیں، یہ عرفات کے اور جو ہے جو ہم کہتے ہیں جو عرفات کے روزے ہوتے ہیں، اور عاشورہ کا جو روزہ ہوتا ہے، اس طرح 6 شوال کے روزے ہوتے ہیں، یہ وہ روزے نہیں ہیں۔ یہ روزے خاص اور خاص رمضان کے ہیں، اور ایمان والے جو ہے اس کا موقع جو ہے ضائع نہیں کرتے۔ اسی لیے جو ہے اللہ کہتا ہے ایمان کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کی نیتیں خاص اور صاف ستھری ہے، کیونکہ یہ صرف میرے لیے روزہ رکھتے ہیں، اور اسی لیے تو ہے ان کو امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ تو اس سے کتنے فائدے ہوتے ہیں یہ سن لیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو ہمارا ایمان کی تاکید ہو جاتی ہے۔ دوسری ہماری نیت کی جو ہے اخلاص سامنے ظاہر ہو جاتا ہے نیت کا۔ اور تیسری چیز ہے ہمارے روحانی جو ہے تربیت میں جو ہے اضافہ ہو جاتا ہے ماشاءاللہ۔ اس کے بعد جب ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے جو ہے ہمارے یہ روزے کو قبول کرے گا، تو اس میں دیکھیں ایک ہماری ایک امید ہے اللہ سے جڑی ہوئی، اور وہ کیا ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کہ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے یہ گناہوں کو، ہمارے روزوں کو قبول کرے گا، اور ہمارے قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب دے گا۔ اور ہمیں جو ہے امید ہے کہ اللہ کی جو ہم یہ اس امید سے ہم روزہ رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ پر پورا یقین ہے، توکل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ وہی پورا کرے گا جو اللہ نے اس حدیث میں وعدہ کیا ہے۔ اور اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ دیکھیں ہم کیوں یہ رمضان کے مہینے کا شکر کے ساتھ استقبال کیوں نہ کریں؟
کیونکہ دیکھیں ہم گناہ گار ہیں، پتہ نہیں کتنے گناہ کرتے ہیں، اللہ کے حق میں کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اللہ کو کیا ہے، اللہ کہے گا تمہیں یہ سزا دے رہا ہوں، کرو تم۔ ہم یہ کر رہے ہیں اس لیے نہیں کہ اللہ سزا دے گا، اور یہ ہم ضروری نہیں ہے کہ ہم اللہ پہ مجبور کریں اللہ کو کہ اللہ میں ہم یہ کر رہے ہیں تو تم معاف کر دے یا ہمیں اجر دے، نہیں۔ اللہ کی یہ رحمت ہے، اللہ خود کہتا ہے کہ جب تم ایمان کے ساتھ اور میرے پر یقین کرنے کے ساتھ مجھ سے امید رکھو گے کہ میں تمہیں جو ہے اجر ثواب دوں گا، تو پھر میرا بھی جو ہے یہ وعدہ ہے کہ میں تمہارے رمضان کے اندر جو ہے یہ میری رحمت ہے کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، میں تمہارے ایمان کو تازہ کر دوں گا، تمہارے گناہوں کو صاف ستھرا کر دوں گا، تمہارے گناہوں کو نکال دوں گا، تمہارے ایمان کو، جسم کو نئی تازی جو ہے اور پاک اور صاف زندگی دوں گا، اور تمہارے جو ہے روح کو صاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فائنلی میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے میرے بھائیوں بہنوں، یہی وجہ ہے کہ اتنے سارے جو ہیں اللہ کی نعمتوں کو جب سامنے رکھتے ہیں ایک حدیث کو سمجھنے کے بعد، تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم رمضان کا استقبال اللہ کے شکر سے ادا کریں، شکر سے استقبال کریں۔ اور اس کے لیے جو ہے کیوں اللہ نے ہمیں ایک تو توفیق دی ہے، شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے روزہ رکھنے کی، ورنہ کس کو ملتی ہے توفیق یہ۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمارے لیے رحمت و مغفرت رکھی ہے اس مہینے کے اندر۔ اور پھر جو ہے اللہ کا شکر کیوں ہم ادا نہ کریں، کیونکہ اللہ ہماری نیت کو سمجھتا ہے۔ اللہ نے ہمیں جو ہے یہ سمجھا ہے کہ نیت خالص کرو تو تمہیں یہ سب کچھ ملنے والا ہے۔ اور پھر کیوں اللہ کا شکر ادا نہ کریں، کیونکہ یہ موقع اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اس رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ بہترین طریقے سے اس کا فائدہ اٹھائیں۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، الحمدللہ میں اس بات سے یہاں پر جو ہوں مختصر میں بیان کرتا ہوں اس موضوع کو، کہ ہم جو ہے روزے رکھیں ایمان کے ساتھ، اور روزوں کے ساتھ ساتھ یہ امید رکھیں کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کرے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ چھوٹے گناہ معاف ہوں گے، بڑے گناہ اگر ہم نے کیے ہیں تو اس کے لیے توبہ استغفار بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر کسی انسان کا حقوق ہم نے کچھ حق تلفی کی ہے تو اس کا حساب کتاب اللہ لے گا، تو اس کے لیے معافی ضروری ہے بڑے گناہوں کے لیے۔ لیکن اس حدیث میں چھوٹے گناہوں کا، اور ہم قدم قدم جو ہے منٹوں منٹوں میں گناہ کرتے ہیں، تو اس کے لیے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو اسی لیے جو ہے میرے بھائیوں بہنوں، روزہ رکھیں ایمان رکھیں، ایمان کے ساتھ، امید کے ساتھ، اور جب یہ سب کچھ اللہ نے توفیق دی ہے تو اس کا شکر ادا کریں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔